टुडेज टाइटल, आज के हमारा जो पोस्टर था उसका टाइटल था द बुक ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है नफ्सियात, और नफ्सियात किस चीज से बनी है? नफ्स। नॉलेज अबाउट नफ्स, उसको कहते हैं नफ्सियात। और नफ्सियात किसने बनाई है? हमारी अल्लाह ने। सो द सब टाइटल है अल्लाह द क्रिएटर ऑफ द नफ्स, द क्रिएटर ऑफ आवर साइकी. So Allah, who knows better our psychology than Allah? So my question to all of you, whether you're young or old or whatever, man or a woman, कि have we analyzed or seen our nafs in the light or in the mirror of the Quran yet? Have we tried to cure our nafs? Because मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कहे कि my nafs is cured, my nafs has no issues. है कोई ऐसा तो हाथ उठाएं. Raise your hand and tell me that my nafs is perfect. I don't get depressed. I don't have any issues of anxiety, or I don't get insecure. I don't get angry. I don't have any issues of, I'm not an egoistic person. I don't get personal. I don't get greedy. I don't look at people's things. I don't get jealous. تو پھر تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا بھائی، آپ تو ملائکہ ہیں زمین پہ، واکنگ اینجل ہیں آپ. سو دیٹ مینس وی ایز ہیومن وی ہیو دیز ایشوز. سو یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سو آئیے چلتے ہیں ان دا فیکٹری ویئر نفس واز میڈ. آئیے، آپ کو وہ تھا نا چارلی اینڈ چاکلیٹ فیکٹری، چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری. آئیے آپ کو نفس کی فیکٹری میں لے کر چلتے ہیں. سورہ شمس 91 ورس نمبر 7. سورہ شمس 91 آیت نمبر 7. اب ہم جا رہے ہیں فیکٹری میں جہاں نفس بنا تھا ہمارا. وہاں پہ اللہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جب بنا تھا تو کیسے بنا تھا اور اس کے اندر کیا تھا. سورہ شمس 91 آیت نمبر 7. والنفس وما سواها. یہاں رک جائیے. اینڈ نفس. اب کیا کوئی انسان کی اوقات ہے کہ وہ بتائے کہ نفس کیا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا نا نفس کیا ہے. سو اللہ کہہ رہے ہیں وہ نفسیوں اور نفس وما سواہا، اور جس نے اس کو کمپلیٹ کیا، پرپورشنیٹ کیا. وین اللہ پرفیکٹڈ دا نفس، فیکٹری کے اندر جب نفس بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے دو فیچرز ڈال دیے اس کے اندر. جیسے فون کے اندر، ٹی وی کے اندر، لیپ ٹاپ میں فیچرز ڈالتے ہیں نا. یار اس میں وہ ہے، آپ پوچھتے ہیں ہاں یار ہے. یوٹیوب تو ڈلا ہوا آتا ہے ہاں جی. تو اس میں دو چیزیں ڈلی ہوئی آئی تھیں اس نفس میں. وہ کیا کیا تھی؟ نمبر 1 فجور، ہماری 2 نمبری عام لینگویج میں. کرپشن، وکڈنس، رانگ ڈوئنگ. یہ جو عجیب عجیب سے آئیڈیاز آتے ہیں یہ وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. فجورہا بچپن سے ہی آتے ہیں کہ یہ میں کیسے اوپر چڑھ کے کچن کی کیبنٹ میں کس طرح میں کینڈیز نکال لوں کہ امی کو پتہ نہ چلے. وہ دیکھو وہ ہنس رہا ہے پیچھے. کیسے میں اوپر سے بسکٹ نکالوں اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو. ہاں جی. کیسے میں روح افزا پی کے پانی ڈال دوں، روح افزا کو برابر کر دوں کہ پتہ بھی نہ چلے کسی نے روح افزا پیا ہے. یاد ہے بیک ان دی ڈیز ہم بچوں کو بھیجتے تھے، جاؤ یار ذرا 2 بوتلیں لے کر آؤ مارکیٹ سے. کھلوا کے لانا تھا ان کو، کھلی بوٹل اس میں اسٹرا ڈال کے گھر لا رہے ہوتے تھے. مہمان آئے ہوئے تو راستے میں آپ تھوڑی سی پی جاؤ خیر ہے بعد میں پانی ڈال دیں گے اس میں. سو ایک فیچر یہ ڈلا ہوا آیا تھا فجور کا، رانگ ڈوئنگ کا. اور دوسرا فیچر کیا ڈالا تھا اللہ نے؟ وہ تقواہا، کانشسنس. ہاں جی. وٹ از رائٹ، وٹ از رانگ، ہاٹ اینڈ کولڈ، کانشس. بہت اسپائسی ہے، کم اسپائسی ہے، مائلڈ ہے، میڈیم ہے. رائٹ. یہ جو تقوی ہے، دیکھیں آپ کبھی گھر میں ایکسپیریمنٹ کیجیے گا، انگلی مار نہ دیجیے گا، لیکن ایسے اپنے ہسبینڈ یا وائف کی طرف نا ایسے کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی آنکھ بند ہو جائے گی ایسے کر کے. تو ایکسپیریمنٹ کے چکر میں کہیں آپ کو یار مار ہی دو انگلی آج. تو
آپ دیکھیں گے کہ وہ آنکھ بلنک کرتی ہے. دس از تقوی. دس از تقوی ان فطرت. اللہ نے ڈال کے بھیجا ہے، چاہے جیپنیز ہے چاہے چائنیز ہے. اور یہاں پہ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمان کا نفس بنایا تھا، انسان کا نفس بن رہا ہے فیکٹری میں. سو دو چیزیں ان بلٹ آئی ہیں ہمارے اندر، برائی اور اچھائی ان لیمن لینگویج. ٹھیک ہے. تو چیروکیز کہتے ہیں، یہ نیٹو امریکنس، کہ دیر آر ٹو ولفس ان سائڈ اس، a good wolf and a bad wolf and they fight at all times. تو کسی نے پوچھا کہ which one wins؟ تو وہ کہتے ہیں the one you feed the most. جس کو زیادہ کھلاؤ گے wolf وہ جیت جائے گا. So if I kept feeding myself wickedness, selfishness, how to get there quick by hook or by crook، اور خاص طور پہ you grew up in Pakistan or in any country where there is no rule of law. اگر آپ رول آف لا والے کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا پھر بھی بگ کم ہوگا اس کی نسبت جو ایسے ملک میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. یہ تو ہو گیا آپ نے فجور کھلایا. اچھا، اگر آپ نے اس کو تقوی فیڈ کیا تو جتنا تقوی فیڈ کرتے جائیں گے. اچھا، شیطان بھی تقوی کو یوز کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ڈیوائس کرو پالیسی کہ وہ منی لانڈرنگ پکڑی نہ جائے. تو اس نے کہا کہ پالیسی بنا دو کیبنٹ میں جا کے تاکہ ہمارا کام ہو جائے، پھر پالیسی چینج کر دیں گے. سو آپ نے ملک کے ایسی پالیسی بنائی کہ سارا کاٹن آپ نے دوسروں کو بیچ دیا، خود اپنی فیکٹری لگائی نہیں. اب دوسرا والا آپ سے کاٹن لے کے فیبرک بنا کے اس کے اوپر سٹیمپ لگا کے آپ ہی کو بیچ رہا ہے 10 گنا مہنگا، اور دنیا میں بیچ رہا ہے، وہ ڈالرز کما رہا ہے. اور آپ نے اپنی کاٹن بیچ کے، کیونکہ آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ میں، آپ ہی بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، تو آپ نے کہا آپ اپنا پروفٹ تو لو، کیونکہ کون لگائے گا فیکٹری، کون پھر ملازمتیں دے گا، پھر اس کے بعد وہ پوری انڈسٹری بنانی پڑے گی. یہ تو سو شارٹ ٹرم کے چکر میں آپ نے، سو اس کے لیے آپ پاور میں آ گئے. سو یہ کیا تھا؟ یہ بھی تقوی تھا کہ یار ایک بچہ تو فجور تقوی کو ڈومینیٹ کر لیتا ہے نا. شیطان بھی تو تقوی کو یوز کرتا ہے. یہ سارا کچھ بغیر تقوی کے ہو رہا ہے. جو ایک ہارورڈ سے پڑھا ہوا ایک کمپنی میں آ کے بیٹھ کے خون چوستا ہے، تو یہ تقوی ہی ہے نا. تو فجور ایک غلط چیز ہے، وہ تو رانگ ڈوئنگ ہے. اور تقوی آپ کو بتاتا ہے نئے سے نئے ڈھنگ رانگ ڈوئنگ کے کہ پکڑے بھی نہ جاؤ. سو یہ دونوں ایبیلٹیز شیطان ٹیک اوور کرتا ہے. اور یہی جب اللہ ٹیک اوور کرتا ہے تو دین یو بیکم بینیفیشل فار مین کائنڈ. پھر دیٹ ڈگری، پھر آپ اس ڈگری کو یوز کرتے ہو کہ ہاؤ ٹو میک تھنگز ایزیئر. کیسے ہم اکانومی ایسی بنائیں کہ ہر کسی کو سب کچھ مل جائے، بجائے کہ 13 فیملیز ہیو آل دا ویلتھ اور ایک طرف 8 بلین پیپل، ایک طرف 13 لوگوں کے پاس 8 بلین لوگوں سے زیادہ پیسہ ہو. یہ تقوی نہیں تو کیا ہے؟ سو بٹ آپ نے تقوی کو رونگ یوز کیا. اب ایک تقوی ہے آمنوا اتقوا اللہ. یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقوی ان بلٹ انسان کے اندر ڈلا ہوا آیا ہے، اور ایک اللہ کا تقوی ہے جو اللہ فیڈ کرتا ہے نفس کو ود ہز آیات.